بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، کبائر کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سے ایک کبیرہ یہ ہے کہ اپنے نسب، اپنے خاندان یا اپنی نسبت اپنی قوم اور اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور طرف کیا جائے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر انسان کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو زیادہ مشہور نہیں ہوتا، کسی ایسے علاقے قوم سے تعلق رکھتا ہے جس قوم کو معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، تو لوگ پچھلے زمانے سے کیا کرتے آ رہے ہیں کہ اپنے اصل نسبت کو، اپنی اصل قومیت کو چھوڑ کر کے اپنی نسبت کسی اور طرف کرتے تھے۔ کوئی قریشی بن جاتا تھا، کوئی تیمی بن جاتا تھا، کوئی اور۔ اس سے ہوتا کیا تھا کہ لوگوں کے یہاں ان کی اہمیت بڑھ جائے، حتیٰ کہ صورتحال اس وقت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ لوگ اپنے باپ کی جگہ کسی اور کا نام لے لیا کرتے تھے، اپنے باپ کی جگہ کسی اور کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اور یہ ایک تہذیب تھی، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، زید ابن حارثہ۔ انہیں بسا اوقات زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ کیا؟ زید ابن محمد۔ لیکن چونکہ اس میں بڑی خرابیاں ہیں، بڑی خرابیاں تھیں خاندانی طور پر، حتیٰ کہ بعد میں وراثت کا مسئلہ آتا تھا۔ وہ بھی گویا کہ اگر آپ اس کے بیٹے، جو اصل باپ ہے آپ کا، اس کے بیٹے نہیں ہیں، نہیں لکھے ہیں، تو وراثت میں اس میں حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات، اور آج بھی بسا اوقات، یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ محارم کا نکاح ہو جاتا تھا ایک ساتھ۔ اس لیے اسلام نے اسے سختی سے منع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آرڈر جاری کر دیا ہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ گویا باپ کی طرف نسبت نہ کرنا، اپنی قومیت کو بدل دینا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ انصاف کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے ہے، اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو کسی اور کا بیٹا بنایا، کسی اور کا بیٹا بنایا، جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ دوسرا میرا باپ نہیں ہے، تو جنت اس پر حرام ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنی نسبت کسی اور طرف کر رہا ہے۔ تو ان دلائل کی بنیاد پر علماء نے اس چیز کو قطعاً ناجائز اور حرام بلکہ کبائر میں شمار کیا ہے کہ انسان اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی قومیت، اپنے باپ کو چھوڑ کر کے اپنی نسبت کسی اور طرف کرے۔ بدقسمتی سے آج یہ صورتحال متعدد صورتوں میں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ عام طور پر ایک آدمی کی شادی ہوئی، مہینے، 2 مہینے، سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، کوئی اولاد نہیں ہوئی تو کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، اور یا بیٹی لے لیتا ہے کسی کی اور اپنے نام چڑھا لیتا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے گھر میں وہ اس طریقے سے رہتی ہے گویا اس کی اپنی بیٹی ہے، اور گویا وہ اس کا اپنا بیٹا ہے، جبکہ یہ چیز بھی شرعی طور پر ناجائز اور حرام۔ کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کسی دنیاوی مقصد کے لیے، خصوصاً آج کل جو لوگ یورپ میں جا رہے ہیں یا ہمارے یہاں گورنمنٹ کے ہاں جو نوکریوں کا معاملہ آتا ہے، ان میں کیا ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے نام پر
اپنے پاسپورٹ کے اندر یا اس میں آئی ڈی کارڈ وغیرہ میں بنا لیتے ہیں دنیاوی مقصد کے لیے، یہ چیز بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تیسری صورت جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اور غلط ہے وہ یہ ہے کہ یورپ سے متاثر ہو کر کے عورت جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کی نسبت کس طرف رہتی ہے؟ شوہر کی طرف، اپنے باپ کی طرف رہتی ہے، اپنے خاندان کی طرف، لیکن جیسے ہی شادی ہو گئی وہ نسبت کس طرح ہو جاتی ہے؟ اپنے شوہر کے خاندان کی طرف۔ مثال کے طور پر کوئی عورت اصل میں خان ہے، فاطمہ خان، لیکن اس کی شادی ایک ایسے شوہر سے ہوئی جو انصاری ہے، تو اب کیا بن جائے گی؟ فاطمہ انصاری۔ یہ ایسی چیز ہے جو شریعت میں قطعاً ناجائز اور حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے اندر بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ چیز غیر قوم کی مشابہت ہے اور غیر قوم سے منع کیا گیا ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ اس میں گویا آپ نے عورت کو کوئی مقام اپنے یہاں نہیں دیا، کہ اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، جب چاہو جتنے دن اسے باپ سے جوڑے رہو، باپ نے شادی کر دی تو شوہر سے جوڑ دو، شوہر نے طلاق دے دیا تو بغیر کسی تعلق کے وہ باقی رہ جائے، پھر بیا باپ کی طرف آئے، پھر اس کی شادی ہوئی کسی دوسرے شوہر تو اس کی نسبت کر دو، گویا وہ کھلونا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ علی کل حال اسی طریقے سے اس بارے میں یہ بہت بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ بہت سے لوگ کسی کو اپنا بیٹا اور کسی کو اپنی بہن اور کسی کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ناجائز کے زمرے میں آیا کرتی ہیں۔ آج کا دوسرا کبیرہ گناہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد یا اپنی حاجت سے زائد پانی روکنا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، پچھلے زمانے میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ عام طور پر کھیت والے ہوا کرتے تھے یا بکری کے چرواہے رہا کرتے تھے، وہ پانی جو کہیں صحرا اور میدان میں بارش کا رکا ہوا ہے یا نہر کا پانی جا رہا ہے، دریا کا پانی جا رہا ہے اور ان کے قریب ہے، تو اس کے اوپر آج بھی بسا اوقات اگر مچھلیاں مارنی رہتی ہے تو وہاں پر اپنا علاقہ بنا لیتے ہیں، جبکہ وہ آپ کی جاگیر نہیں ہے، سب کی ملکیت ہے۔ اللہ نے پانی نازل کیا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ اس کا مالک ہے، لہذا آپ کو صرف اپنی ضرورت بھر لینے کا حق ہے، اس کا حق نہیں ہے۔ تو لوگ قبضہ جما لیتے تھے پانی پر وہاں کی چراگاہ کے اوپر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں، نہ اس سے بات کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو میدان میں کوئی پانی تھا، اس کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا۔ صحیح بخاری شریف میں اس پر اتنی بڑی وعید وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن اس سے کہے گا آج اپنا فضل تجھ سے میں روک رہا ہوں، یعنی تجھے بخشوں گا نہیں، تیرے اوپر اپنی رحمت نہیں کروں گا، تیرے اوپر اپنا کرم نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دیے ہوئے فضل کو دنیا میں تم نے میرے بندوں سے روکا تھا۔ تو وہ پانی دریا کا ہے، سمندر کا ہے، تالاب کا ہے، جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس پر ہر انسان اتنا ہی قبضہ کر سکتا ہے جتنا وہ ضرورت مند ہے، نہ کہ اس سے زیادہ، حتیٰ کہ اگر اس تالاب کے یا کنواں کے قریب آپ کی زمین بھی ہے تو آپ کو صرف یہ حق تو بنتا ہے کہ پہلے آپ اپنی زمین کو سیراب کیجیے اگر ضرورت مند ہیں تو۔ اس لیے ایسا نہیں کہ دوسری کی زمین جو بغل میں ہے وہ ابھی اس کو پانی چاہیے اور آپ کی زمین کو پانی نہیں چاہیے اور آپ روکے ہوئے کہ نہیں پہلے میں دے لوں گا تب تم پانی لے کر جا رہا، نہیں۔ اگر آپ کی زمین بھی سوکھی ہے اور اس کی زمین بھی سوکھی ہے تو پہلے آپ اپنی ضرورت بھر لے لیجیے اور پھر پانی جانے دیجیے۔ ہاں، وہ پانی جو انسان اپنے طور پر کنویں کھودتا ہے، ٹیوب ویل لگاتا ہے، تالاب اپنے طور پر اپنے بنواتا ہے، تو ایسے پانی پر ضرورت کے مطابق ہی نہیں بلکہ وہ اس پر قبضہ جما سکتا ہے، اسے بیچ بھی سکتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، الگ مسئلہ ہے کہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں مسلمان ایک دوسرے کے شریک ہیں: گھاس،
پانی اور آگ۔ علی کل حال وہ پانی جو آسمان سے نازل شدہ ہے، وہ پانی جسے اللہ تعالیٰ نے دریا کی شکل میں رکھا ہے، وہ پانی جسے اللہ تعالیٰ تالاب کی شکل میں رکھا ہے، اس پانی پر کسی ایک انسان کو قبضہ جما لینا، اسے بیچنا اور دوسروں سے روکنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز آج جو کبیرہ گناہ میں ہے وہ ایک عام سی بیماری ہے اور بڑی پرانی بیماری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناپ اور تول میں کمی کرنا ہے۔ ناپ اور تول میں کمی کرنا ہے، جس کی صورت عموماً یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جب لینا رہتا ہے تو وہ تو پورا پورا لیتا ہے، اور جب دینا رہتا ہے تو اس میں کمی کر کے دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، کم تولنے والوں کے لیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب اپنے لیے لوگوں سے تول کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ناپتے ہیں وزن کرتے ہیں دوسروں کے لیے تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ان تمام باتوں کا جواب دینا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کے اندر کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ چوری ہے، اور چوری کوئی پسند نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ دھوکہ دے کر کے کسی کا مال لے لینا وہ سمجھ نہیں پڑا چوری ہی تو ہے نا۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ امانت میں خیانت ہے، اور یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا ہے، اور مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور چوتھی خرابی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے۔ کیسے؟ باطل طریقے سے، گویا وہ تمہارے لیے حرام ہے، اور حرام مال سے پلا ہوا جو گوشت ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ وہ خرابی تھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں پائی جاتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں، اور خصوصی طور پر اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جہاں اس قوم میں پھیلے ہوئے شرک کو مٹانے کے لیے بھیجا تھا، اس قوم جو ناجائز ٹیکس لوگوں سے لیتی تھی، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ناجائز طور پر ٹیکس لیتے تھے، اس کے روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہیں ان کے اس ناپ تول کی اصلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں بیان فرماتا ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اوفوا الکیل، ناپو تو پورا ناپو، ولا تکونوا من المخسرین، اس کے اندر کمی نہ کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو تو بالکل درست وزن کے ساتھ درست کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کا حق کم نہ دو، لوگوں کو جو چیز دے رہے ہو اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ زمین میں فساد مچانا ہے، یہ زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔ لیکن یہ اس امر کی قباحت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب قوم شعیب نے، اصحاب ایکا یا اصحاب مدین نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی اس بات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانی عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ بلکہ علماء کہتے ہیں، امام ابن کثیر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، کہ ان پر 3 قسم کے عذاب آئے تھے۔ ایک عذاب تو یہ تھا کہ زلزلہ آیا تھا ان کی زمین میں، دوسرا یہ تھا ایک ادھر سے زلزلہ ہوا، زمین پھٹی اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور تیسرا یہ تھا کہ اس بارش کے ساتھ ساتھ اتنی چیخ تھی، اتنی بڑی چیخ تھی جس سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے،
تو فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ چیخ کی تاب نہ لا کر کے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور گھٹنوں کے بل زمین کے اوپر پڑ گئے، اور اسی حال میں ان کی روح قبض کر لی گئی، اور اسی حال میں وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کو بھی، اس سے بھی اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور اسلام کے اندر اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اصل ناپ تول کی کمی میں علماء نے ہر اس چیز کو رکھا ہے کہ جو ظاہر تو آپ اور کریں اور دیتے وقت کیا ہے آپ دوسرا کچھ دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مثال بتاؤں، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں کپڑوں کی تھوڑی سی تجارت کرتا تھا، تو بعض علاقوں میں جب جاؤں مثال کے طور پر کپڑا، تو اس پر لکھا رہے کہ ایک کاٹن کیا ہے 100x100 ہے، لیکن اصل جب ان سے مناقشہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 80x80 ہے، 80x80 ہے، نہ کہ 100x100 ہے۔ یہ بھی اسی حکم میں آئے گا۔ اسی طریقے سے آج آپ چلے جائیے مارکیٹ میں، ٹماٹر ہے یا کوئی اور چیز ہے، انگور ہے، اوپر جو رکھا ہے کیا ہے وہ بڑے بڑے پیس اور اچھا اچھا، اور نیچے سڑے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، یہ بھی اسی حکم کے اندر داخل ہے۔ تو ایسی جتنی چیزیں ہیں، یعنی جو چیز آپ دکھا رہے ہیں وہ آپ دے نہیں لوگوں کو، جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں وہ لوگوں کو نہ دیں، تو گویا وہ اسی حکم میں آئے گا کہ ناپ تول کے اندر وہ کمی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی خرابیوں، ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔